بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بولنے والے بندر کا۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم حاضرین، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت اور سرسبز درختوں سے بھری پڑی رہتی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت ہی بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی جانور نہیں تھا، وہاں صرف بندر ہی بندر رہتے تھے۔ وہ بندر بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں سے ایک بہت بڑا بندر تھا جس کے سامنے پوری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دعائیں اور آرزوئیں اسی بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پوری بستی بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعائیں مانگتی تھی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں بہت سارے کیلے کے درخت اگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں بندر وہیں ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور انہیں یہ بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں آئے۔ جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، درختوں سے بھری تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں کوئی مسجد نہ نظر آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا، کیوں نہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی نظر درختوں کے اوپر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ وہ اللہ والے کنویں سے پانی لیتے ہیں، وضو کیا اور ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اپنی بستی والوں کو بتانے لگا کہ دیکھو جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار وہاں پر آیا۔ جب اس نے ان کو دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرہ والے کھڑے ہیں، نہ جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں، جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے ہی رہے، وہ گاؤں والے وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہے اور تسبیح پڑھتے رہے۔ اس میں سے گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کے غرض سے رک جاؤں۔ وہ بستی کا سردار کہنے لگا کہ آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں کیا یہاں کچھ دن کے لیے رہ سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اس کو جان سے مار دیتے یا بندروں کے آگے زخمی کر ڈال دیتے تھے۔ وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے، مگر ان اللہ والے کی زبان میں نہ جانے ایسی کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کیا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بڑا سردار کہنے لگا، آپ جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمارے کام میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کیوں ایسا کروں گا، اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح گننے لگے۔ وہ بستی کا بڑا سردار کہنے لگا، ان بزرگ کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے، انہوں نے درخت سے کیلے توڑ کر انہوں نے اللہ والے کے سامنے لا کر رکھ دیے
اور کہنے لگے آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارا سردار اس بستی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ اللہ والے مسکرانے لگے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا۔ اس اللہ والے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کیلے کھا رہے تھے اور ان کی نظر اوپر درخت پہ پڑی۔ وہ سب بندر ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے ان بندروں کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کے کیلے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد اٹھے، وضو کیا۔ وہ اٹھے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ انہوں نے فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ وہاں بستی کا سردار کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا تھا۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے وہ سردار سجدے میں گر گئے۔ جس بندر کے سامنے وہ سجدہ زیر ہو رہے تھے وہ بندر اس وقت سو رہا تھا۔ زبردستی اس کو گھنٹا بجا کر جگایا اور اس کے سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے اٹھ کر وہ اس بندر سے دعائیں مانگنے لگے۔ سب نے دعائیں مانگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ وہ بستی کا سردار بولا، دیکھو یہ بزرگ ہر وقت کھڑا ہی رہتا ہے، یہ آرام بھی کھڑے ہو کر ہی کرتا ہے اور یہ سوتا بھی کھڑے ہو کر ہی ہے۔ چلو آج دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کرتا کیا ہے۔ جب اللہ والے نے نماز مکمل کی تو وہ بزرگ بستی کا جو سردار تھا پوچھا، تم اس طرح ہر وقت کھڑے ہی رہتے ہو؟ اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا، ہم تو ان بندروں کو خدا مانتے ہیں، آخر تمہارا خدا کون ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ باقی 4 نمازیں اور ہیں۔ مسلمان دن بھر میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بڑا سردار غصے میں آیا اور چلانے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن ہو۔ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، بستی میں رہنے کے لیے جگہ دی، ہم نے تمہیں کھانا دیا، تم یہاں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ تم ایک احسان فراموش انسان ہو۔ تم نے ابھی دیکھا کہ ہم ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس کو تم سجدہ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے بولے، میں ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ جس بندر کو تم سب نے ابھی سجدہ کیا وہ سو رہا تھا، تم نے زبردستی اسے گھنٹا بجا کر جگایا۔ اللہ نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے، وہ ہمیشہ جاگا ہی رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں ان کیلوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آج یہ کیلے کے درخت ختم ہو جائے تو یہ بندر یہاں سے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر وہ بستی کا سردار بولا کہ تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہم کس کی عبادت کرے، کس کو سجدہ کرے، کس کو نہ کرے؟ ہمارے خدا کی تو نے بڑی بے عزتی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ سردار کہنے لگا، اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر پھینک دو۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ سردار کیوں نہ ہم ان بندروں کے آگے پھینک دے جس طرح ہم پہلے دشمنوں کو پھینکا کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو ہم نے اتنی عزت دی، اس نے ہمارے ہی خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دو۔ ان میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھے اور ان اللہ والے کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس وقت بہت تیز طوفان آیا، آندھی چلی، زوردار آندھی آنی شروع ہو گئی۔ اس جنگل میں جتنے بھی کیلے کے درخت تھے سارے کے سارے اکھڑ گئے، تمام درخت ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے جیسے کوئی تنکے اڑ رہے ہو۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری درخت نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن چکا تھا۔ وہاں کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر چیز، ہر نعمت ختم ہو چکی تھی۔ صرف بندر وہاں موجود تھے۔ جب ان گاؤں والوں کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، بستی کی تمام نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف میدان ہی میدان تھا، یہ سب کے چہرے پریشانی سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ اللہ والے کا چہرہ بالکل سکون میں تھا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے، یہ سب کیا ہو گیا؟ تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے نا، یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا، بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ وہ بار بار ان کے سامنے سجدہ کر کر اس بندر کے سامنے گڑگڑانے لگے۔ یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا بندر، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اڑا دے اس کو۔ وہ سب کچھ واپس لے کر آ سکتا ہے۔ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو جیسا کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے، تو بس اس بزرگ کو تباہ اور برباد کر دے۔ اب وہ بندر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جس کو چاہے زبان دے دے۔ اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی لڑک جاتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں۔ اور وہ تو پھر ایک زبان والا بندر تھا جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی، اور وہ بندر کہنے لگا، تم اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہو کیا؟ تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑوں جیسے درختوں کو ایک وقت میں کوئی انسان نہیں اڑا سکتا، نہ ہی ان کو کوئی ہلا بھی سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اتنے وزنی درخت اڑ رہے ہیں، ہم بندر اور تم انسان کیوں نہیں اڑ رہے؟ ارے بے وقوف، تم اللہ والے کی بات سمجھ میں کیوں نہیں تمہیں آ رہی؟ تم کو اور ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو بندر ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ اس کے بعد بندر نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا، ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ پیڑ یہ درخت واپس ہم نہیں لا سکتے، اب بھی وقت ہے اس اللہ کو مان لو، ورنہ ابھی تم بستی کو درخت ہوا میں اڑتے دیکھ رہے ہو، ایک دن یہ پوری بستی تباہ اور برباد ہو جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بڑے بندر نے ان سب بندروں کو اشارہ کیا کہ یہاں سے ہم سب چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے درخت اور کیلے جہاں ہوں گے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے۔ وہ بندر ان تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے؟ اس لیے زبان بندر نے اللہ کی واحد ہونے کی گواہی دے دی۔ وہ اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے اور بستی کا بڑا سردار دوڑتا ہوا آیا، اللہ والے کے قدموں میں لپٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک اللہ کی گواہی تو اس بے زبان بندروں نے دے دی۔ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے ہماری بستی تباہ اور برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں ہدایت دے، اس بستی کے تمام نعمتیں ہمیں واپس کر دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں تو ایک اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور تم لوگ ایک وعدہ کرو، کبھی بھی ان بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے۔ سارے بندر یہاں واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بے زبان جانور یہاں واپس آ جائے اور یہ درخت دوبارہ سے اگ آئے۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دل سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔
ان سب بستی والوں نے کہا کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی آندھی اور تباہی چلی اور درخت دوبارہ اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے اٹھے، پوری بستی کو کلمہ پڑھایا۔ سب نے ایک ساتھ بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ وہ اللہ والے ان بستی والوں کو کہنے لگے کہ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر اللہ والے کہیں اور جا پڑے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جس کے چاہے جس گناہ کو معاف کر دے، اور وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا، اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اچھی بات سوچنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔